السلام علیکم ناظرین۔ انسان کبھی موت کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ زندگی کی بے ثباتی کو فراموش کر دیتا ہے۔ ایسا کرنا شاید اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ موت کے دکھ یا اصلیت کی سوچ کو لے کر بیٹھ جائے تو شاید ہی زندگی کے کام پائے تکمیل تک پہنچ پائیں۔ زندگی فانی ہے اور انسان ایک مخصوص وقت کے لیے دنیا میں آتا ہے۔ انسان کو اس کی موت کا وقت معلوم نہیں ہوتا۔ اگر اسے کسی طرح علم ہو جائے کہ وہ اس کا آخری وقت قریب ہے تو اس کی ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے شب و روز اور کام کی کارکردگی متاثر ہو جاتے ہیں۔ خوف اور ڈر ایک فطری جذبہ ہے جو قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی خوف، ڈر اور پر اسرریت کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ سیاہ رنگ بے یقینی، اصرار، بدی کی قوت، منفی سوچ اور مایوسی کا استعارہ ہے۔ مغربی معاشرے میں یہ موت کا رنگ ہے، لہٰذا کافی لوگ رات کو غمزدہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو سب سے بڑا خوف زندگی کے چھن جانے کا خوف ہے، جسے تھناٹوفوبیا کہا جاتا ہے، جس کے دوران مریض کو اپنی موت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، جسے ڈیتھ اینگزائٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران اس عارض میں مبتلا اپنے قریبی رشتوں سے جدائی کا سوچ کر تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جدائی دکھ، جدائی کی نقصان کا سوچ کر بے حد پریشان رہنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے روزمرہ کام متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کا عارضہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، پینک ڈس آرڈر یا کسی اور نفسیاتی عارضے سے بھی جڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موت کا خوف نیکروفوبیا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جو مردوں، قبرستان، مقبروں، کفن یا منہ سے تعلق رکھنے والی اشیاء سے وابستہ ہوتا ہے۔ بچپن میں بچوں کو ڈرانا بھی آگے چل کر نفسیاتی عارضے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بعض والدین بچوں سے موت کی حقیقت چھپاتے ہیں۔ بچے نانی، نانا، دادا دادی وغیرہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اکثر بچوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ حج پر چلے گئے ہیں، لیکن جب ان کو اس تلخ حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ابدی نیند سو چکے ہیں اور کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے تو ان کے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے، جو بچوں کی ذہنی حالت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ موت قریب ہونا یا اپنے والدین کو اس کیفیت میں دیکھنا تکلیف دہ احساس ہے۔ موت کا خوف نوجوانوں کو زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ زیادہ تر وہ لوگ جو کسی حادثے میں کسی موت کے منظر کو قریب سے دیکھتے ہیں، کسی سانحے یا حادثے کا براہ راست مشاہدہ موت کے خوف میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتا ہے، جس کی علامات کچھ اس طرح سے محسوس ہوتی ہیں: شدید تشویشی دورے، دل کی رفتار کی بے ترتیبی، پیٹ کا درد، چکر آنا، متلی کیفیت، زیادہ پسینہ آنا، گرمی سردی کی شدت کو محسوس کرنا وغیرہ۔ اس نوعیت کے علامات کے حامل نوجوان تعلیمی سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے گھبراتے ہیں۔ ان میں مستقل مزاجی، یکسوئی اور فیصلے کی قوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ناپختہ شخصیت افراد کے راستے تلاش کرتی ہے اور منفی عادات اپنا لیتی ہے۔ مزاج کی تبدیلی کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے۔ قریبی رشتے کی موت کی صورت اگر بار بار دہرانے سے وہ سانحہ اور اس سے وابستہ دکھ لاشعور میں پختہ ہو گئے تو ذہنی صحت کے لیے مستقل خطرہ بن جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں خاموشی کسی خطرناک پیش خامہ بن سکتی ہے۔ بات چیت کرنا یا دل کی بات کہنا ایسی حالت میں اشد ضروری ہے۔ اگر گھر میں حساس، خاموش اور لاتعلق نوجوان بڑی عمر کے افراد موجود ہوں تو انہیں اسی کیفیت سے باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاندانی جھگڑے اور قدورتیں ذہنی صحت کی زوال پذیری کی بڑی وجوہات ہیں۔ ویسے تو نفسیاتی علاج کی طرف توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ بہرکیف آپ اپنے یا خاندان کے معالج خود بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے خود یقینی حوصلے، مثبت سوچ کو اپنانا ہوگا، ذہن میں مثبت چیزوں کو ترتیب دینے کی عادت ڈالنی ہوگی، بار بار ایک ہی سوچ کی گردان کا راستہ روکنا ہوگا، جس کا واحد حل تعمیری اور تخلیقی مشغلے اپنانا ہے۔ کسی قریبی کی بیماری کے وقت گھر کے تمام افراد ذہنی الجھن، یکسانیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر اسی بات کا علم ہو جائے کہ عزیزہ کچھ عرصے کے مہمان ہیں تو بے نام اداسی، یأسیت، خوف اور آنے والے لمحوں کا عذاب چین نہیں لینے دیتا، اور وہ یہ وقت ہوتا ہے جب خود کو اور دیگر رشتوں کو آنے والے کٹھن وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے۔ موت کے سانحے کے بعد اگر کوئی رو کر یا چیخ کر اپنی زندگی کی بڑھاس نکالنا چاہتا ہے تو اسے یہ کہہ کر چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خاموش ہو جائیں،
مرحوم کی روح کو تکلیف ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کافی بچے اور نوجوان دنیا کے خوف سے دل کی بھڑاس پر صبر کا پہرا بٹھا لیتے ہیں۔ اگر کہیں تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے تو میسر نہیں ہوتی، اگر لفظوں کا سہارا چاہیے تو وہ نہیں ملتا۔ سماجی زندگی میں لوگ زخموں یا نمک پاشی کا ہنر تو سیکھ چکے ہیں، مگر انہیں دکھ بانٹنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اس تلخ یاد کو ذہن کے کونے میں پھینک کر خوش رہنے کی کوشش یا دکھاوا ذہنی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں، انہیں سمجھنا اور حقیقت کے آئینے میں مسائل کو دیکھنا اور برے وقت کو کھلے دل و ذہن کے ساتھ راستہ دینا اس صدمے کو ذہن سے فراموش کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قریبی عزیز کی موت ایک تبدیلی ہے جو انسان کو یکسر بدل کے رکھ دیتی ہے۔ سہارے چھوٹ جائیں تو انسان اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔